بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے امام ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالی۔ مرزا صاحب کے نزدیک امام مالک رحمہ اللہ تعالی بھی 4 مقام پر رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور اس کی جو دلیل دی ہے اس کا تو انشاءاللہ تعالی میں آگے جا کے جائزہ لے لوں گا۔ اب ہمارے نزدیک امام مالک رحمہ اللہ تعالی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ مرزا صاحب کے نزدیک کرتے تھے، ہمارے نزدیک نہیں کرتے تھے۔ اب فیصلہ دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، موازنہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا امام مالک رحمہ اللہ تعالی رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ یہاں جملہ معترضہ کے طور پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ نور العینین فی اثبات رفع الیدین کے اندر زبیر علی زئی صاحب نے بھی پورا زور لگایا، اور پورا زور لگانے کے بعد یہی بات نقل کی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی 3 مقام پر رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور صحیح قول ان سے یہی ثابت ہے۔ تو گویا کہ 4 کا دعویٰ تو زبیر علی زئی صاحب نے بھی نہیں کیا، تو خیر یہ تو ان کی بات تھی۔ تو مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی 4 مقام پر رفع الیدین کیا کرتے تھے، جبکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلا حوالہ امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے 2 روایات نقل کی ہیں، ایک غیر مشہور یعنی ضعیف روایت، ایک مشہور یعنی صحیح روایت۔ تو غیر مشہور یعنی ضعیف روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے، اور مشہور یعنی صحیح ترین روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس پر میں ایک حوالہ اور پیش کروں گا، المدونۃ الکبریٰ، لیکن المدونۃ الکبریٰ کے بارے میں پہلے میں مرزا صاحب کی رائے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے، ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الاثار، جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری، اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ۔ اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے۔ اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے جواب دیے ہیں۔ یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے۔ سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں۔ الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے، اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی، المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کو فالو کر۔ مرزا صاحب کے نزدیک المدونۃ الکبریٰ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے مسلک کی بنیادی کتاب ہے، جس میں ڈائریکٹ یعنی براہ راست امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے سوالات کیے گئے، اور ان کو ان کے اندر تحریر کیا گیا۔ تو گویا کہ وہ مالکی فقہ کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اسی المدونۃ الکبریٰ میں عبد الرحمن بن قاسم جو امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے براہ راست شاگرد ہیں، وہ نقل کرتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ، یعنی میں سوائے تکبیر تحریمہ کے کسی بھی رفع الیدین کو نہیں جانتا، نہ رکوع جاتے وقت، نہ رکوع سے اٹھتے وقت، نہ کسی اونچ کے وقت، نہ کسی نیچ کے وقت، میں کوئی رفع الیدین نہیں جانتا۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ پھر عبد الرحمن بن قاسم ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ کان رفع الیدین عند مالک ضعیفا، کہ یہ رفع الیدین یعنی رکوع جاتے وقت اور اٹھتے وقت یعنی نماز کے درمیان والا رفع الیدین، یہ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ضعیف تھا۔ اب مرزا صاحب نے امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے جب ثابت ہو گیا کہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو رفع الیدین کو ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگایا، اور 2 دعوے کیے ہیں۔ ایک دعویٰ یہ کر دیا کہ پہلے تو اقرار کیا تھا نا کہ المدونۃ الکبریٰ ان کی بنیادی کتاب ہے، پھر کہنے لگے نہیں المدونۃ الکبریٰ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی طرف منسوب ہے، ان کی اپنی کتاب نہیں ہے۔ اور دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی رفع الیدین نہ کریں، حالانکہ موطا امام مالک کے اندر یہ بات نقل ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی باقاعدہ رفع الیدین کرنے کی حدیث لے کر آئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ ممتاز نہ ہو جائے بھئی، کہاں لکھا ہے کہ امام مالک RafaYadain نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح عرض میں موجود ہے، الموطا امام مالک، اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے،
وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی اس کا بھی انشاءاللہ صفایا کر دوں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ موطا امام مالک جو ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے اس کے 16 نسخے ہیں، مختلف شاگردوں نے لکھی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے جتنے بھی نسخے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے شاگردوں نے لکھے ہیں، کسی نسخے پر ان کے شاگرد کا نام نقل نہیں ہے، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا اپنا نام نقل ہے، چاہے وہ محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالی سے ہو، عبداللہ بن وہب سے ہو یا عبد الرحمن بن قاسم سے ہو، کوئی بھی نسخہ ہو آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں تو اس پر یہ لکھا ہوگا کہ مؤلف مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی، امام مالک کا اپنا نام لکھا ہوگا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے ایک شاگرد ہیں عبد الرحمن بن قاسم، جنہوں نے موطا امام مالک کا ایک نسخہ لکھا جسے چوتھا نسخہ کہا جاتا ہے۔ بستان المحدثین کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے کہ وہ نسخہ عبد الرحمن بن قاسم کا یہ چوتھا نسخہ ہے۔ یہ عبد الرحمن بن قاسم کون ہے، یہ ان کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیں۔ بستان المحدثین کے اندر یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 130 میں اور ایک روایت کے مطابق 132 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 191 کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد تھے، اور وہ شاگرد جنہوں نے موطا امام مالک کا دوسرا نسخہ لکھا عبداللہ بن وہب، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی فقہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہو تو تم عبد الرحمن بن قاسم کی فقہ کو پکڑو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فقہ کے ساتھ ساتھ باقی جو دوسرے علوم تھے ان کے ساتھ بھی وابستہ رہے ہیں، لیکن عبد الرحمن بن قاسم صرف فقہ کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، اس لیے اگر تم نے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی فقہ پر عمل کرنا ہو تو تم عبد الرحمن بن قاسم کی فقہ کو لازم پکڑ لو۔ اسی طرح ایک امام ہیں امام اشب رحمہ اللہ تعالی، ان سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن وہب یہ بڑے فقیہ ہیں یا عبد الرحمن بن قاسم بڑے فقیہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اگر عبداللہ بن وہب کو رکھا جائے نا عبد الرحمن بن قاسم کے بائیں پاؤں کے ساتھ، تو عبد الرحمن بن قاسم کے بائیں پاؤں کے اندر بھی فقات یہ عبداللہ بن وہب سے زیادہ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا پاؤں بہت بڑا فقیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ عبد الرحمن بن قاسم کا مقابلہ عبداللہ بن وہب فقہ کے اندر دور دور تک نہیں کر سکتے، یعنی عبد الرحمن بن قاسم کا اتنا بڑا مقام ہے فقہ کے اندر، اور ان کی روایات کو سب سے زیادہ ترجیح دی گئی ہے، یعنی سب سے زیادہ جن روایات پر اعتماد کیا جاتا ہے وہ یہی عبد الرحمن بن قاسم ہیں۔ تو یہی عبد الرحمن بن قاسم انہوں نے موطا امام مالک کا ایک نسخہ لکھا، لیکن اس نسخے پر لکھا ہوا ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے، یعنی مؤلف امام مالک۔ اسی طرح المدونۃ الکبریٰ جو ہے، اس المدونۃ الکبریٰ کو جو نقل کیا ہے یہ روایات ہے اس کے اندر وہ عبد الرحمن بن قاسم کی ہیں، لیکن اگر آپ اٹھا کر دیکھیں مکتبہ شاملہ کھول کے دیکھ لیں تو اس پر بھی مؤلف لکھا ہوا امام مالک رحمہ اللہ تعالی۔ تو موطا امام مالک کے مؤلف وہ بھی امام مالک، المدونۃ الکبریٰ کے مؤلف وہ بھی امام مالک۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ موطا امام مالک تو امام مالک کی کتاب ہے اور المدونۃ الکبریٰ امام مالک کی کتاب نہیں ہے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ میں نے تو دلیل پیش کر دی کہ موطا امام مالک میں بھی لکھا ہوا ہے اور المدونۃ الکبریٰ بھی لکھا ہوا ہے، اور موطا امام مالک کو بھی امام مالک کے شاگردوں نے نقل کیا اور المدونۃ الکبریٰ کی روایات کو بھی ان کے شاگرد عبد الرحمن بن قاسم نے نقل کیا، لیکن اس کے باوجود دونوں کتابوں پر مؤلف امام مالک لکھا ہے، تو دونوں کتابیں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ پھر آپ المدونۃ الکبریٰ کا مقدمہ اٹھائیں، اس مقدمے کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ امام مالک کی ایک کتاب موطا امام مالک ہے اور ایک کتاب المدونۃ الکبریٰ ہے، جس کا مقدمہ اٹھا کر دیکھ لیں، اور مقدمے کے اندر صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ فقہ مالکی کے اندر یہ کتاب بنیادی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کا اقرار خود مرزا صاحب نے بھی کیا ہے کہ جب تواتر کے ساتھ یہ کتاب نقل ہے اور وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری بنیادی کتاب ہے، تو بس کسی کے کہنے سے تو کچھ اثر نہیں پڑتا نا۔ یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے۔ سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں۔ اب مرزا صاحب لاکھ اس کا انکار کریں لیکن وہ انکار نہیں کر سکتے، نہ اس پر کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ المدونۃ الکبریٰ یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہی کتاب ہے۔ اس پر میرا سوال یہ ہے کہ موطا امام مالک کی کتاب ہے، اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جو دلیل موطا امام مالک کی کتاب ہونے پر آپ کے پاس ہے
وہی دلیل ہماری ہے، فما کان جوابکم فہو جوابنا۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھیں کہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ موطا امام مالک کے اندر روایت نقل ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ روایت لے کر آئے ہیں رفع الیدین کرنے کی، تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا مطلب رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اس کے میں 3 جواب دوں گا، ایک جواب دوں گا میں تحقیقی، دوسرا جواب دوں گا عقلی، تیسرا اپنا روایتی جواب جسے جمال گوٹا میں کہتا ہوں، جمال گوٹا ان کو دوں گا۔ پہلا تحقیقی جواب سمجھ لیں۔ غیر مقلدین کے ایک محدث ہیں جن کا نام ہے مبارک پوری صاحب، ان کی کتاب تحفۃ الاحوذی، اس کے مقدمے میں انہوں نے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا ہے۔ اس میں یہ بات نقل کی ہے کہ مالکی مذہب کے اندر جن احکامات اور فتاوی جات پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جائے گا وہ روایات ہوں گی کہ جن کو عبد الرحمن بن قاسم نے نقل کیا، چاہے وہ موطا امام مالک کے موافق ہوں، چاہے وہ موطا امام مالک کے مخالف ہوں۔ اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ المعتبر عند المالکیت، کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اور مالکیہ مذہب میں جو سب سے معتبر ترین روایات ہیں وہ روایت ابن قاسمی، وہ عبد الرحمن بن قاسم کی روایات ہیں، چاہے وہ وافقت روایت معطا امام مالک کے موافق ہوں او خالفت یا ان کے مخالف ہوں، یعنی ان کی روایات کا سب سے زیادہ اعتبار کیا جائے گا۔ جیسے مرزا صاحب نے اقرار بھی کیا کہ موطا امام مالک کو ثانوی حیثیت حاصل ہوگی اور المدونۃ الکبریٰ کو یہ پہلی حیثیت حاصل ہوگی۔ یہ تو تھا تحقیقی جواب۔ تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی، المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی کیونکہ وہ اس کو فالو کر۔ اب دوسرا جواب میں دیتا ہوں عقلی، بڑی عجیب بات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیروکار اور مقلدین کو تو یہ پتہ چل گیا کہ امام صاحب رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ امام صاحب ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ امام صاحب جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے، اور انہیں امام صاحب کی نماز کا پتہ چل گیا۔ پھر شوافع اور حنابلہ کو پتہ چل گیا، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رفع الیدین 3 مقام پر کرتے تھے، حنابلہ کو پتہ چل گیا وہ 3 مقام پر رفع الیدین کرتے تھے، جلسہ استراحت کرتے تھے، یعنی ان کے مقلدین کو بھی پتہ چل گیا۔ اور ایک امام مالک رحمہ اللہ تعالی ہی اتنے یتیم نکلے ہیں کہ نہ تو ان کے شاگردوں کو پتہ چلا، نہ ان کے مقلدین کو پتہ چلا، نہ ان کے ماننے والوں کو پتہ چلا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی رفع الیدین کرتے تھے نہیں کرتے تھے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، وہ اندھا دھند ویسے ہی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے باقیوں کے مقلدین کو شاگردوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارے امام کیسے نماز پڑھتے تھے، تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں کو اور ان کے مقلدین کو پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ بات تو عقل کے بھی خلاف ہے، جب باقیوں کے پتہ چل سکتے تو ان کو پتہ چل سکتا ہے۔ اور تیسری دلیل میں نے یہ کہی تھی کہ میں ان کو جمال گوٹا دوں گا۔ اب جمال گوٹا یہ ہے، اگر یہ دلیل بنا لی جائے کہ کسی محدث کی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں اگر کوئی حدیث نقل ہے تو اس پر اس محدث کا عمل بھی ہوگا، تو میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حدیث کی کتاب میں حدیث نقل کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ سوال کیا گیا کہ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلی، کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں میں نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ اگر یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ کسی محدث کی حدیث کی کتاب میں جو حدیث نقل ہے اس حدیث پر محدث کا عمل بھی ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ بخاری شریف کے اندر ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں یہ آتا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار کے نماز پڑھی ہے۔ مجھے ایک حدیث پیش کر دیں جو جوتے اتار کے نماز پڑھنے کے بارے میں بخاری کے اندر موجود ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے۔ دوسری دلیل حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرماتے تھے۔ یہ حدیث بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے نقل کی ہے، بالا قائمن۔ اب مجھے بالا قائدن کے الفاظ نکال کے بخاری سے دکھلا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے۔ آپ یہ نہ کہ قضاء حاجت الگ چیز ہے، بول ایک الگ چیز ہے، یعنی کبھی کبھی صرف انسان پیشاب کرتا ہے، تو بالا قائدن کے الفاظ مجھے آپ بخاری سے نکال کے دکھا دیں، ورنہ یہ تسلیم کر لیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے رہے۔ تیسری بات وہ جس کا اقرار مرزا صاحب نے خود کیا ہے کہ جز رفیدین میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سجدوں کی رفع الیدین بھی لے کر آئے ہیں۔
اگر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدوں کی رفع الیدین امام بخاری نے نقل کی ہے اور وہ مرزا صاحب کے صحیح سند کے ساتھ کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سیدوں میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ مرزا صاحب کا اصول ہے کہ اگر کوئی حدیث محدث نقل کر دے تو اس کا مطلب اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ اب میں نے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ ان دونوں سوالات کا جواب بھی دے دیا اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل 3 مقام پر رفع الیدین کرتے تھے اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ یہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود بتائیں کہ مرزا صاحب سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔